اور آج ہی ایک اسکالر تھے، انہوں نے، میں نے ان کا ایک وہ سنا واقعہ، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں، خواتین و حضرات بڑے وہ دل کے قریب، انہوں نے کہا وہ 3 ایک لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے بے غیرت زیادہ کون ہے. عجیب سی بات ہے. تو اس میں سے ایک نے بڑھیا کو، ایک بوڑھی بڑھیا آ رہی تھی لاٹھی ٹیک کے، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور مار کے گرا دیا. اور اس کے بعد وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا تم کیا، اس نے گری ہوئی بڑھیا پہ اور حملہ کیا اور 2 ٹھوکریں بھی لگائیں. اور اب وہ جو تیسرا کھڑا تھا اس نے کہا بھائی میں ہوں تم سب میں سب سے زیادہ بے غیرت. اس نے کہا کیوں، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ ماں ہے میری. تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پہلا مارنے والا تو ہو گیا امریکہ، دوسرا ہو گیا اسرائیل، اور تیسرے ہو گئے ہم جو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بات جب میں نے آپ کو سنائی ہوگی تو یہ آپ کو بہت ہرٹ کی ہوگی، آپ کو ایک درد سا پہنچا ہوگا، لیکن وہ اس درد سے بہت کم ہے جو درد فلسطین کے لوگ جو ہے اور تکلیف جو وہ اٹھا رہے ہیں. ہم بات کر کے بھی حساس ہو کے آہیں بھی بھرنے لگتے ہیں اور تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جس پہ گزرتی ہے اس کا تو سوچیں. اگر تو ہمارے لیے میٹر کرتا ہے اور امپورٹنٹ ہے تو پھر تو ہم اس کے لیے کچھ کریں گے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر ایسے ہی ہے. تو مہر بھائی یہ جو ریڈ کاؤ کا جتنی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو شاید لوگوں کے لیے نئی بھی ہے، دلچسپی کی بھی حامل ہے، کچھ دیو مالائی سی بھی لگتی ہے، واٹ از اٹ آل اباؤٹ اینڈ واٹ آر دے اپ ٹو اس وقت؟ یہ جو آج 4 اپریل، آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے، وہ جس کو عدالت نے کہا کہ وہ فیصلہ ہی ٹھیک نہیں تھا، ان کا عدالتی قتل ہوا. سو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو لوگ اس وقت پاکستان میں مشکل میں ان کی آسانیاں پیدا کرے، وہ پس زندان ہوں یا زندان سے باہر ہوں، آزاد ہو کر قید ہوں یا قید ہو کر آزاد ہوں، سب کا بھلا، سب کی خیر. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی آپ کا بہت شکریہ، اتنے زندہ اور اہم ترین موضوعات پر آپ محفل سجا لیتے ہیں. میں گفتگو کا آغاز ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ سے ایک پیراگراف کی ریڈنگ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعنی یروشلم میں جب اسرائیل بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہے، ٹھیک، تو وہ باقاعدہ پراپر ایک ٹیمپل یونیورسٹی وہاں بناتے ہیں. یہ آپ 67 کی بات کریں، 1967؟ جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ ٹیمپل یونیورسٹی وہاں قائم کی جاتی ہے، اور 3rd ٹیمپل کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس طرح بھی آپ نے ایک ٹائم لائن بیان کی ہسٹوریکلی، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے پتھروں پر، اس کے دروازوں پر، آرک آف کووننٹ جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، ہر چیز پر باقاعدہ ایک ریسرچ ڈیولپ کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ذرے پہ وہ ریسرچ اس پورے ایریا کی. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ the commandment of the red heifer takes on more and more significance. For without it, the divine service of the Holy Temple cannot be resumed. There is a spiritual renaissance today in Israel. After almost 2000 years, Israel is clearly moving towards a time when the Holy Temple on Mount Moriah, the prophesied 3rd Temple, will be rebuilt. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ but in truth, the fate of the entire world depends on the red heifer. کیوں؟ اب اس کا خلاصہ کیا ہے پوری بات کا؟ پوری دنیا کا وہ جو مستقبل ہے وہ کہہ رہے ہیں ان سرخ رنگ کی جو بچیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ سپرسٹیشنز نہیں ہیں، یہ دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کوئی کنسپریسی تھیوری جو ہم کہتے ہیں کہاں سے نکلی ہے، تسی کہانیاں بنا دے رہے وہ نہیں ہے. کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ غزہ میں more than 40,000 مسلمز کو مرسیلیسلی بچرڈ کیا گیا ہے. آج کی جو میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک کتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یقیناً آپ نے جو لفظ کہا وہ ہم پر بالکل سچتا ہے کہ ایک کتا ایک فلسطینی معصوم غزہ کے بچے کو اپنے منہ میں دبوچ کر لے جا رہا ہے. یعنی آج وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے انسانیت سوز جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہیفر ہے، ریڈ کاؤ ہے، اس پر پوری دنیا کا جو قسمت ہے، تقدیر ہے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہوئی ہے. کیوں؟ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرونومی، یہ ارلی 5 بکس آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کو تورات کہا جاتا ہے. ان کو پینٹیٹیوک بھی کہتے ہیں، ان کو ریٹن لا بھی کہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ نمبرز چیپٹر 19 آج آپ گوگل کریں اور اس کو پڑھ لیجئے. سرخ بچیا کی راکھ، اردو میں آپ کو ٹائٹل ملے گا. ریڈ ہیفر جو ہے وہ بچیا کا بیسیکلی ہے، اس کو بلاتے ہیں. تو سرخ بچیا کی راکھ تصور کیا ہے؟ جب یہودی کسی مردے کو ہاتھ لگا لیں، یا بعض ان کی شریعت میں احکامات ایسے ہیں کہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. اب ہولی آف ہولیز جو آپ کو یہودیوں میں
टेम्पल माउंट जो आपको आज जहाँ डोम ऑफ द रॉक क़ुब्बतुस सखरा नज़र आता है और मस्जिद अक्सा का जो आपको सिल्वर गुंबद नजर आता है, हमारे नज़दीक ये और आपने बार बार क्लियर किया कि वो सारा ही मस्जिद अक्सा है, सिर्फ उसको ना कुल मस्जिद अक्सा है, ये सिर्फ यानी कोई एक हिस्सा इसमें से मस्जिद अक्सा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि वेलिंग वॉल जिसे वो दीवार गिरिया कहते हैं और समझते हैं कि टेम्पल की आखिरी दीवार बाकी रह गई है, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ये हायतुल बुर्राक है, ये वॉल ऑफ बुर्राक है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक आकर रुका है। सही। और इसके साथ मुत्तसिल मस्जिद बुर्राक है जहाँ वो हल्का मौजूद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपने बुर्राक को बांधा है। सही। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि यहूदियों के नज़दीक 2000 साल के बाद, आपने जलन एलनबी का हवाला दिया कि 2000 साल के बाद जूस यहाँ पर फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं। 1917 में वो दाखिल होते हैं, 1923 में सल्तनत उस्मानिया का ख़िताम होता है, 1917 के बाद ही यूके की तरफ से लेटर लिखा गया है वर्ल्ड ज़ायनिस्ट फेडरेशन को, इसको बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। वो बेलफोर डिक्लेरेशन है और वो ज़ायनिस्ट के दरमियान है, नाम लिखा गया कि वर्ल्ड ज़ायनिस्ट फेडरेशन को लिखा जा रहा है, सह्यूनी फेडरेशन को लिखा जा रहा है, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि हम आपको एक ज्यूइश होमलैंड यहाँ पर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। 47 में इन्होंने बाकायदा ये केस यूनाइटेड नेशंस को दिया। 47 में यूनाइटेड नेशंस 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती है, लेकिन आप गौर कीजिए कि नेतन्याहू का क्या कहना है। वो कहते हैं कि ये पूरी सरजमीन हमारी है, जबकि फ़लस्तीन तो यहाँ सैकड़ों बरसों से आबाद हैं। अब काबिल तवज्जो चीज़ यह है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक, टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना यह है कि 10 अप्रैल जो हमारे यहाँ ईद का दिन होगा, या जो ईद फसी आइंदा आने वाले दिनों में 22 से 30 अप्रैल के दरमियान है, उनका कहना यह है कि हम जब रेड हैफर या रेड जो काउज हैं उनको अल्टार पर ज़िबा करेंगे एन बैतुल मक़दिस के सामने कोहे ज़ैतून पर।